اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ مغیرہ بن شعبہ خندق والے سال مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 136 حدیثیں انہوں نے روایت کی، جن میں سے امام بخاری نے 10 بخاری میں شامل کی۔ 50 ہجری میں یہ کوفہ میں فوت ہوئے طاعون کی بیماری سے۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا گورنر بنایا تھا، اور بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفے کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن خطبہ دیا، اس میں کہا علیکم باتقاء اللہ، تم پر اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنا لازم ہے، اور تم پر وقار اور سکون لازم ہے، یہاں تک کہ تمہارے پاس امیر آ جائے، لیا امیر، کیونکہ وہ ابھی تمہارے پاس لیا امیر آ جائے گا۔ اور وہ نئے امیر جو ہی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر بن عبداللہ، ان کو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بنایا تھا کوفے کا اپنے وصال کے وقت۔ اور اپنے امیر کے لیے جو امیر دنیا سے جا رہے ان کے لیے عفو کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ تمہارا امیر جو ہے وہ عفو کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کا اما بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس طرح پہلے حدیث میں ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اسلام کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو شرط لگائی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ فبایعتہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بیعت کی، قسم ہے اس مسجد کے رب کی کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ نے استغفار کی، اور اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے اترے۔ تو اس میں یہاں سے بات شروع کی، سمیت و جریر بن عبداللہ یوم مات المغیرہ بن شعبہ قام۔ تو یہ قامہ سے لے کر ساری آگے گفتگو جو ہے وہ حضرت جریر بن عبداللہ کی ہے۔ تو زیاد بن علاقہ کہتے ہیں میں حضرت جریر بن عبداللہ کو سنا جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، تو قام یہ کھڑے ہوئے ممبر پر اور حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، اور کہا کہ تم پر اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنا لازم ہے، اور وقار اور سکون لازم ہے، یہاں تک کہ امیر آ جائے۔ اور مراد خود ہی تھے، کیونکہ وہ آ جائیں گے ابھی تمہارے پاس، اور اپنے سابق امیر کے لیے مغفرت طلب کرو، عفو، کیونکہ وہ عفو کو پسند کرتے تھے۔ پھر یہ کہا حضرت جریر بن عبداللہ نے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو میں نے کہا میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں، تو آپ نے مجھے شرط لگائی کہ ہر مسلمان کے لیے نصیحت پر تم بیعت کرو۔ تو میں نے بیعت کی اس کی، اور قسم ہے مجھے اس مسجد کی کہ میں اس مسجد کے رب کی کہ میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں۔ یعنی جس مسجد میں وہ گفتگو کر رہے تھے اس مسجد کے لحاظ سے آپ نے اس مسجد کے رب کی قسم اٹھا کر یہ کتاب الایمان سب نے تیار کر لی اچھی طرح۔ کتاب العلم، فضیلت علم، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین درجات واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وقل فی زدنی علما۔ ایمان کے
بعد باقی سب کتابوں پر اس کو مقدم کیا، کیونکہ ساری کتابوں کا مدار جو ہے وہ علم پر ہے۔ باب اس بارے میں کہ اس بندے سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور وہ اپنی بات میں مصروف تھا، اس نے بات مکمل کی اور پھر سائل کو جواب دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوران کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے اور قوم سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بدو آ گیا، اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے۔ تو صحابہ میں سے بعد کا یہ خیال تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کی بات کو، سوال کو سن لیا ہے، لیکن جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اور بعد کا خیال تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں سنا، یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو پوری کی، فرمایا کہ کہاں ہے وہ؟ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے سرکار نے فرمایا کہ یعنی جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کبریٰ کے لحاظ سے پھر قیامت کا بتایا، قیامت کب آئے؟ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ فرمایا کہ اذا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب کوئی منصب نااہل کے سپرد کر دیا گیا تو اس وقت پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ یعنی جس زمانے میں عہدے غلط تقسیم ہوں گے اور جو کسی کا منصب نہیں ہے اسے جب وہ منصب دے دیا جائے گا تو پھر سمجھو کہ قیامت اس وقت قریب ہے۔ امانت کا ضائع کیا جانا، تو جامع لفظوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کوئی دینی عہدہ یا دنیاوی عہدہ جب نااہل کے سپرد کیا گیا، فانتظر الساعہ۔ اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں 30 اقوال ہیں کہ نام اصل میں کیا تھا۔ وَكَانَ لَهُ هِرَّةٌ فَكَنَّا فَكُنِّيَ بِهَا، آپ کی بلی تھی اور اس وجہ سے یہ کنیت آپ کی مشہور ہوئی۔ اور ابو کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں کہ بلی کا باپ، بلکہ ابو عربی زبان میں زو کے معنی میں، والا کے معنی میں، بلی والا استعمال ہوتا ہے۔ پہلا نمبر ہے ان کا روایت حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کی۔ تو یہ سب سے بڑی تعداد ہے روایات حدیث کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے۔ اور امام بخاری نے ان میں سے 418 حدیثیں بخاری میں روایت کی ہیں۔ بخاری کی حدیثوں کی بڑی تعداد وہ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ان سے 800 سے زائد لوگوں نے حدیث روایت کی، یعنی ان کی جو شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 57 ہجری میں ان کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ یعنی یہ واقعہ کربلا سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اور وہ جو رقص سبتین اور مات سبیان والی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی کہ 60 کے سرے اور بچوں کی
حکمرانی کے زمانے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ امانت کا ضیاع، اس کا ایک مطلب یہ غلط ووٹ دینا ہے۔ ابن بطال نے اس حدیث پر یہ لکھا ہے، مانا اذا بسط الامر الى غیر علی ان الائمہ، یعنی یہاں پر جو ائمہ سے مراد حکمران ہے، فینبغی لہم تولیۃ اہل الدین والامانۃ، کہ وہ حکمران جو ہے اپنے سرکاری عہدے اہل دین کو دیں۔ فَإِذَا قَلَّدُوا غیر اہل الدین فَقَدْ ضَيَّعُوا الْأَمَانَةَ، کہ جب انہوں نے غیر اہل دین کو عہدے دیے پھر امانت کو انہوں نے ضائع کر دیا، جس امانت کی حفاظت ضروری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ خائن کو امین نہیں بنا دیا جائے گا۔ تو یہ اس زمانے میں ہوگا اذا غلب الجہال ودافع عن الحق عن القیام بنصرته۔ اس کے بعد ہے کہ جس نے اپنی آواز علم کے ساتھ بلند کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں پیچھے رہ گئے، جو سفر ہم نے کیا تھا، فَأَدْرَكَنَا، سرکار نے ہمیں اس وقت پایا کہ ادھر نماز کا وقت تنگ ہو چکا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم شروع ہو گئے ہم اپنے قدموں پہ مسح کر لیں، یعنی اس تنگی وقت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا ویل للعقاب من النار، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ میں نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کو آگ سے، یعنی جن کو تم اب نہیں دھو رہے پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو پوری طرح وضو کرو، کسی کی ایڑی خشک نہ رہ جائے۔ یہ ہماری دلیل بھی ہے روافض کے مقابلے میں جو قوم نہیں دھوتے۔ باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا، یہ جو امام بخاری سات اصول حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ قال لنا الحمیدی، یہ حمیدی امام بخاری کے استاد، امام بخاری کہتے ہیں امام حمیدی نے کہا کہ ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ کے نزدیک حدثنا اخبرنا انبانا کا ایک ہی معنی تھا، اور سمیت والدا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی اس حالت میں کہ آپ صادق و مصدوق ہیں، خود بھی سچ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ سچ بولا گیا ہے۔ شقیق نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، تو اس میں لفظ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس جگہ سمیت بولا اسی جگہ حدثنا بھی بولا ہے، پتہ چلا سمیت اور حدثنا ایک ہی ہے۔ اور حذیفہ کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، 2 حدیثیں آپ نے بیان فرمائی۔ ابو العالیہ جو تابعین میں سے ہیں وہ انس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ ایسی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کو بیان کیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کو روایت کیا۔ تو امام بخاری نے یہ موقف پیش کیا کہ ان باتوں میں یہ جو ساری ہیں چیزیں وہ ایک ہی ہیں، سمیت و حدثنا انبانا اخبرنا۔ لیکن امام نووی کہتے ہیں کہ ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ جب شیخ پر حدیث پڑھی جائے حدثنا اس وقت کہا جاتا ہے، اس کو بھی کہنا جائز ہے۔ حجاز کے بہت سے لوگ اور کوفہ کے بالخصوص امام مسلم کا یہ مذہب ہے
کہ انہوں نے اس میں فرق کیا ہے حدثنا انبان اخبارہ میں، اور امام بخاری کے نزدیک ایک ہی چیز ہے۔ امام احمد بن حنبل کا جو مذہب ہے کہ جب خود محدث نہ بول رہا ہو اور اس کے سامنے عبارت پڑھی جا رہی ہو، اس کا نام لے کر اس استاد کا حدثنا اور اخبارنا کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرات علی الشیخ ہے، اور جو مذہب گزرا ہے پہلے متن میں وہ ہے کہ جائز ہے کہ شیخ پر کوئی پڑھ رہا ہو یا شیخ پڑھ رہا ہو، تو دونوں ایک ہی چیز ہے ترجمہ الباب کے لحاظ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہاں ذکر آیا تو یہ کل جب 6 بندے تھے مسلمان تو چھٹے یہ تھے۔ اسلام کی گاڑی پہ بیٹھنے والے چھٹے بندے، اور انہوں نے بھی 2 ہجرتیں کی، اور ان کا لقب ہے صاحب نال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے نالین شریفین کی خدمت کرنے والے صحابی۔ کنیف مولع علم، یعنی وہ گھر علم سے بھرا ہوا ہو، یہ ان کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فقہ حنفی کے مستدلات جو ہیں ان کا اکثر کا مقصد یہ ہے، کچھ باتیں شاذ ہیں جس طرح کی تطبیق ہے رکوع کے وقت، اس طرح اپنے ہاتھوں کو ملا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھنا، یہ ان سے مروی ہے، اس پر احناف نہیں ہے۔ باقی اکثر ان سے جو مرویات ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ اس پہ قائم ہے۔ حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو صفحہ نمبر 13 کرمانی جلد نمبر 2 میں ان کے بارے میں لکھا ہے، ہوا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنافقین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشاندہی انہیں کرائی ہوئی تھی کہ فلاں فلاں بندہ منافق ہے جو ہمارے پاس آتا جاتا ہے، یہ صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ آج اس موضوع پر بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم نہیں تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم تھا، یہاں تک کہ یہ علم آگے حضرت حذیفہ بن جمان کو بھی دیا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ بن جمان جو ہے ان کو صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں کسی کا جنازہ پڑھانے سے پہلے ان سے پوچھتے تھے کہ اس شخص کا ذکر اس لسٹ میں تو نہیں ہے، اتنا ان کا علم صحابہ نے بھی مانا اس موضوع پر۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کا گورنر بنایا، یہ جو عراق میں ہے۔ حذیفہ بن جمان 20 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، جن میں سے امام بخاری نے 8 کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، یعنی مسلمان بھی سدا بہار ہے، اور درختوں میں سے ایک درخت ہے وہ بھی سدا بہار ہے۔ مسلمان اور وہ آپس میں جیسے ہیں، مسلمان کے پتے نہیں جھڑتے، یعنی جو بھی حالات ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، یہ نہیں کہ جس وقت جس کو نوازا جا رہا ہو تو الحمدللہ کہے اور ویسے خلاف ہو جائے۔ تو مسلمان سدا بہار ہے کہ غم ہو خوشی ہو اللہ کی حمد کرتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، وہ درخت جو ہے وہ مسلمان کی مثال ہے۔ حدثونی، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اب یہ دربار نبوت ہے اور توجہ جنگلات میں پہنچی ہوئی ہے سب کی، اس بنیاد پر یعنی یہ بھی دین کا حصہ ہے،
کہ درختوں کے خواص کا پتہ ہو. حدثونی ما ہی فواقع الناس فی شجر البوادی، لوگ پڑ گئے جنگلوں کے درختوں میں. پڑ گئے کا مطلب ہے بیٹھے سرکار کے پاس تھے، سوچ ساری جنگلات میں چکر لگا رہی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آ گیا کہ یہ کھجور ہے، یہ جو مسلمان کی مثال ہے. تو ثم قالوا، پھر صحابہ نے یعنی یہ ان کے دل میں تو جو بات آ گئی، اور یہ چھوٹے تھے سب سے اور یہ جھجک محسوس کر رہے تھے کہ بڑے صحابہ نہیں بول رہے تو میں کیسے بولوں. تو صحابہ نے پھر سرکار سے فرمایا حدثنا ما ہی، آپ خود ہی بتا دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا درخت ہے. سرکار نے فرمایا یہ نخلہ، وہ کھجور ہے. آگے آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے گھر جا کے کہا بھائی جواب تو مجھے بھی آتا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم وہاں بول پڑتے تو میرے لیے دنیا و مافیا سے بہتر تھا. فاستحییت، تو کھجور اور مسلمان یعنی اسلام میں انتخابی نشان کھجور اور مسلمان، مسلمانوں کی تہذیب کا حصہ ہی نہیں بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمۃ المومن، مومن کی پھوپھی قرار دیا ہے. کھجور کو مومن کی، اور ایک میں یہ کہا گیا کہ جو مٹیریل تھا جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اس بچے ہوئے سے کھجور کو بنایا گیا. رازدان ہے یہ مسلمان کے لیے. اسلامی درخت سر فہرست. کھجور میں اور مسلمان میں مشابہت ہے. کس کس بات میں؟ کثرت خیر میں، یعنی مسلمان کی اعمال صالحہ اور کھجور کا پھل. دوسرا دوام ذل میں، سایہ کے دوام میں، جو پتے نہیں جھڑتے پھر سایہ بھی اس کا گرمی میں بھی ہوتا ہے سردی میں بھی. اس کا پھل جو ہے یعنی بننے سے لے کر خشک ہونے تک استعمال ہوتا رہتا ہے. یعنی پہلے وہ کھجور کے اوپر ڈوکے جس کو کہتے ہیں، ابھی بالکل پیلا ہو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، پھر رطب اور پھر تمر چواروں تک بات جاتی ہے. جس حالت میں ہو فائدہ دیتے ہی جاتا ہے. پھر اس کی لکڑی کا فائدہ، اس کے پتوں کا فائدہ، اس کی ٹہنیوں کا فائدہ. رسے بھی بنتے ہیں، برتن بھی بنتے ہیں. جانوروں کے لیے بھی یہ بہت سے منافع ہیں. بعض نے کہا وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جب اس کا سر کٹ جائے تو مر جاتی ہے، یعنی پھر دوسرے درختوں کی طرح نہیں کہ دائیں بائیں سے اگ کے دوسری طرح ہو جائے. دوسرے درخت جب اوپر سے کاٹے جاتے ہیں چاند کے تو مزید گھنے اگتے ہیں. یہ ناراض ہو جاتی ہے اگر اس کا سر کوئی کاٹ دے. میں نے ایسے ہی ہونا تھا، بس آگے میں نہیں. جس طرح مومن کا سر کٹ جائے بات ختم، اس کا سر کٹ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. بعد نے کہا اس طرح ہے کہ جس طرح مومن پانی میں ڈوب جائے تو مر جاتا ہے، یہ بھی پانی میں ڈوب جائے تو مر جاتی ہے. بعد نے کہا کہ یہ کھجور، کھجورن اور کھجور یہ مؤنث مذکر ہوتے ہیں. تو لأنها تعشق كالإنسان، اس میں انسان جیسا عشق ہوتا ہے. بہرحال مختلف چیزیں اس کی بیان کی گئی. اگلی حدیث میں پھر کسی کا ذکر ہے.
باب اس بارے میں کہ امام ایک مسئلہ پھینکے، باب الطرح امام المسئلہ تھا، پھینکنے کا مطلب ہے سامنے رکھنا، جس طرح طرح مصرع ہوتا ہے شاعری میں، اپنے اصحاب پر لِيَخْتَبِرَ مَا عِندَهُ مِنَ الْعِلْمِ، تاکہ ان کا امتحان لے کہ ان کا علم کتنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے ساکت نہیں ہوتے، اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ پڑ گئے دیہاتوں کے درختوں میں، تو عبداللہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور ہے، لیکن فاستحییت، تو میں نے حیا کی، یہ جھجک مجھے محسوس ہوئی۔ ثم قالوا، میرے صحابہ نے کہا حدثنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کر دو کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ تو یہ نخلا، اب یہاں پر کھجور جو ہے وہ اس کے فوائد اور مومن کے ہمہ جہت فوائد، کھجور کا تنا جو ہے وہ شدید کے طور پر، ستون کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تنے کے درمیان شحم ہوتی، چربی مکھن کی طرح، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ لیف جس کو کہتے ہیں وہ سرہانوں میں بھرا جاتا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے میں وہ کھجور کے تنے کے ارد گرد جو بوری نما چیز ہوتی ہے، چھال نظر آ رہی ہے نا سب کو، وہ یعنی اس لحاظ سے روئی کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کا، اس سے رسیاں بنائی جاتی ہیں، پھر کھجور جو ہے اس کے پتوں سے پنکھے، ٹوپیاں اور کئی چھاپے اور برتن جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کی جو چھڑیاں ہیں اس سے دیواریں اور چھتیں اور کئی چیزیں جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں، اس کی جو گٹھلیاں ہیں اس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ پھر خود کھجور جو ہے وہ عام استعمال کے علاوہ بحیثیت کھجور اس کا تیار کر کے حلوہ، بحیثیت حلوہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ پھر کریم روڈ کے اندر اس طرح کریم ڈالی جاتی ہے، اس طرح کھجور بھی ڈالی جاتی ہے، پھر اس کا شربت تیار ہوتا ہے، شربت کھجور، جس طرح یہ املی کی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، وہاں عراق میں کھجور کے شربت کی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، تو بطور مٹھائی کے بھی استعمال ہوتی ہے، ایک اعلیٰ قسم کی، اس کے یوں ہی ڈبے پیک کر کے گفٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح وہ تازہ تازہ گلاب جامن نکلے ہوئے ہوں۔ اس کے یعنی ہر جز کے اندر فوائد موجود ہیں، ہر جز کے اندر جہاں بھی جس جہت میں بھی ہو اسی جہت میں، یہاں تک گٹھلیاں جو ہیں یعنی ان سے تسبیحاں بننا یا ان کا بیماریوں کے علاج کے لیے ثبوت جو ہے وہ تیار ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ باب اس بارے میں کہ جو علم کے بارے میں آیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ مجھے زیادہ کر عزم میں علم میں۔ قراءت اور عرض علی المحدث، رائے ہے امام حسن بصری اور ثوری کی اور امام مالک کی کہ محدث کے پاس قراءت جائز ہے، یعنی وہ
وہ چپ کر کے بیٹھا ہو اور پاس حدیث پڑھی جائے اور اس کو ہی روایت حدیث بنایا جائے۔ بعد نے دلیل پکڑی ہے قرات علی العالم میں حدیث زمام بن سلمہ سے، چونکہ سارے وہ بولتے گئے، بات چیت انہوں نے کی، سرکار نے صرف نام کہا تو کسی کو آگے حدیث سمجھا گیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے کہ تم نمازیں پڑھو، آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ ہے قرات علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمام نے اپنی قوم کو جا کر یہ کہا، یعنی جو خود بات کر رہے تھے اسے سرکار کی طرف منسوب کیا کہ سرکار جو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس واسطے محدثین نے اس کو جائز قرار دیا، اور امام مالک نے دلیل پیش کی ہے سک کے ساتھ، ذکر اور قوم۔ سک اور چیک جو ہے آپس میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ فارسی کا اصل لفظ ہے اور پھر عربی بنایا گیا، یعنی کسی کاغذ پر کسی کو کوئی چیز لکھ کر دینا دستاویز کے طور پر۔ اشہدنا فلان، ہمیں فلان نے گواہ بنایا، اور یہ اس قوم پر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، مقری پر بھی پڑھا جاتا ہے، اور قاری کہتا اقرانی فلان، فلان نے مجھے پڑھایا۔ محمد بن سلام امام حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ قرات علی العالم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ جب کسی نے محدث پر پڑھا فلا باسا، کوئی حرج نہیں کہ حدثنی، یعنی پڑھتا خود رہا ہے لیکن کہہ سکتا ہے حدثنی زید نے مجھے یہ حدیث پڑھائی۔ سفیان کہتے ہیں میں جب عاصم سے سنا وہ کہہ رہے تھے امام مالک سے اور سفیان سے کہ القراۃ علی العالم وقراءتہ سواء، یعنی عالم پر پڑھنا یا عالم کا پڑھنا یہ دونوں آپس میں برابر ہیں، یعنی دونوں صورت میں حدثنی کہا جا سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا جو کہ اونٹنی پر تھا، اس نے اپنی اونٹنی مسجد میں بٹھائی اور پھر اس کو ڈنگا مار دیا۔ پھر اس نے کہا کہ تم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ ہم نے کہا یہ گورے رنگ والے جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے سرکار سے شخص نے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ہاں کیا پوچھنا ہے آپ نے، میں جواب کے لیے موجود ہوں۔ شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں اور اس میں سختی بھی ہوگی۔ فمشدد علیک فی المسئلۃ فلا تجد علی فی نفسک، میرے بارے میں ناراض نہ ہونا، یہ پہلے اجازت لے رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس نے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے جو تمہارا رب ہے اور تم سے پہلوں کا جو رب ہے اس کی قسم دے کے کہتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو سارے لوگوں کا رسول بنایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، ہاں۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان نصلی الصلوات الخمس، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم 5 نمازیں دن رات میں پڑھیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم روزے رکھیں اس مہینے کے 1 مہینے کے سال سے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کے کہتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تجھ کو کہ تم یہ صدقہ پکڑو اغنیاء سے اور اس کو تقسیم کر دو ہمارے فقراء پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اللہم نعم۔
اس شخص نے کہا کہ آپ جو لے کے آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا، اور میں جو پیچھے میری قوم ہے ان کا میں ایلچی اور قاصد ہوں، اور میرا نام زمان بن سالوہ ہے۔ یہ عرض اللہ محدث ہے، بات کی ساری خود کرتے رہے، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ نحن جلوس جو ہے جالس کی جمع ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے جو ذکر کیا گیا مناورہ کے بارے میں اور اہل علم کے بارے میں کوئی چیز لے کے دوسرے شہر میں بھیجنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف لکھوائے اور مصاحف لکھوا کے ان کو آفاق کی طرف بھیجا۔ آفاق سے مراد ہے اسلامی سلطنت کے مختلف شہروں میں۔ تو مناولہ یہ ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مناولہ مقرونہ بالاجازہ، کوئی محدث کسی طالب علم کو اپنا رجسٹر دے دے اور کہے کہ یہ سب کی میں تجھے اجازت دیتا ہوں، یہ ہے مناولہ مقرونہ بالاجازہ۔ اس میں امام مالک کے نزدیک وہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے اس استاد کا نام لے کے ان ساری حدیثوں کے بارے میں حدثنا اس نے مجھے یہ حدیثیں بیان کی ہیں، رجسٹر جس کے ساتھ اجازت ملی ہوئی ہو۔ اس میں امام زہری کا بھی مذہب ہے، لیکن کرمانی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدثنا اخبرنا کے درجے سے نیچے ہے، اس طرح رجسٹر دینے سے اور اجازت دینے سے حدثنا نہیں بنتا۔ دوسرا ہے مناولہ مجردہ، جس میں رجسٹر تو دے مگر اجازت نہ دے، لکھی حدیثیں تو دے دے مگر شیخ کی اجازت نہ دے۔ اس کو جو ہے روایت کرنا صحیح نہیں ہے اس شیخ کی نسبت سے، اس نے یہ حدیث بیان کی۔ تو یہاں مناولہ سے مراد پہلی قسم ہے، جہاں لکھی حدیثیں شیخ دے اور ساتھ اجازت بھی دے۔ تو یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوتھی پشت میں ان کا شجرہ نسب مل جاتا ہے، عبد مناف میں۔ قدیم ابتدائی لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور دو ہجرتیں کی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو شہزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگری ان کے اپنے نکاح میں آئیں، جو پوری کائنات میں ان کا اعزاز ہے۔ 146 حدیثیں انہوں نے روایت کی، جن میں سے 11 امام بخاری نے درج کی۔ 18 ذوالحج کو جمعے کے دن ان کی شہادت ہوئی 35 ہجری میں، اور اس وقت 90 سال عمر تھی، 12 سال خلیفہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ کو یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خط بھیجا ایک بندے کو دے کر، اور اس حکم دیا کہ یہ تم نے بحرین کے بادشاہ کو دینا ہے۔ بحرین کے بادشاہ نے وہ خط کسریٰ کی طرف بھیجا۔ فلما قرأہ، جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ راوی کہتے ہیں میرا یہ گمان ہے کہ ابن مسیب جو اس حدیث کے راویوں میں ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعائے نقصان فرمائی جس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ فدعا علیہم، اس کے خلاف سرکار نے دعا کی، کیا ان یمزقوا کل ممزق، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی جنہوں نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ان کی سلطنت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو پھر ان کی سلطنت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جو کہ تاریخ میں ہے کہ یہ جس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا سرکار کے خط کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ بیٹے کا نام تھا شیر بھائی، جس طرح صاحب نے راشی میں لکھا ہوا مزہ کا بد نام، اس نے اس کا پیٹ چیر دیا۔ اس کا نام تھا پرویز، جس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اس کے بیٹے نے اس پر جب حملہ کیا تو بیٹا 6 مہینے زندہ رہا بعد میں، کیونکہ وہ جو پرویز پر بیٹے نے حملہ کر دیا سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے، اسے جب یقین ہو گیا کہ میں نے تو بچنا نہیں ہے، تو اس نے کہا اپنے بیٹے کا بندوبست بھی میں کر جاؤں، جس نے مجھے بادشاہی نہیں کرنے دی اور مجھ سے
بادشاہی چھیننے کے لیے اس نے مجھے کچھ زخمی کیا، میرا پیٹ چیرا ہے، تو اس کا جو گھر میں دوا خانہ تھا جہاں دوائیاں رکھی ہوئی تھیں، اس میں زہر والی دوائیاں بھی تھیں، تو زہر والی دوائی کے اوپر اس نے النافع للجماع لکھ دیا بادشاہ نے، تو میرا بیٹا جو ہے یہ پھر یہ دوائی استعمال کرے گا، اور اس کا بیٹا اس کا بڑا شوقین تھا، تو جب اس نے اپنے باپ کو قتل کیا اور خزانہ کھولا تو دوائیاں دیکھی، تو اس میں جماع کے نافع دوائی جب دیکھی اس نے وہ فوراً استعمال کی، اور وہ زہر تھا، تو اسی زہر سے مر گیا، باپ کا پیٹ چیر دیا اور خود ویسے مر گیا۔ تو اس طرح ان کی سلطنت ریزہ ریزہ ہو گئی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا، تو آپ سے کہا گیا کہ کیسر و کسرا وہ نہیں خط پڑھتے مگر وہ خط جس پر مہر لگی ہوئی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی چاندی کی جس کا نقش تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اس مہر انگوٹھی کی چمک کو۔ میں نے قتادہ سے کہا کس نے کہا؟ اس کے نقش یہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا، اور اس کی ترتیب یہ تھی اوپر اللہ، نیچے رسول، پھر اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا ثابت ہوا، تو یہ آپ کی امی ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کا امی ہونا یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کتاب سیکھی نہیں، اور انسانوں میں سے کوئی آپ کا استاد نہیں، اور معجزے کے طور پر آپ کا لکھنا یہ آپ کی امی ہونے کے منافی نہیں ہے۔